یہ باکرامت اللہ کے ولی اور صاحب کشف بزرگ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک طویل عرصے سے یہاں پہ مدفون ہیں۔ سان کالونی لائن نمبر 1 میں خوبصورت مسجد جامع مسجد صدیق اکبر، اس کے احاطے میں یہ دربار شریف موجود ہے۔ آپ کا نام عبدالغنی اور آپ کو صدیق اکبر کے لقب سے جانا جاتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں بھی تمام احباب نے بہت محبتوں کا اظہار کیا۔ انشاءاللہ اس طرح ویڈیو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو آج ہم انشاءاللہ راولپنڈی میں موجود دو خوبصورت ہستیاں اور اللہ کے مقرب بندے ان کی قبر پر حاضری کا سلسلہ ہوگا۔ ہم احباب راولپنڈی میں تو رہتے ہیں، ارد گرد علاقوں میں بستے تو ہیں، لیکن شاید ہم ان جگہوں سے ناواقف ہیں۔ تو ان ویڈیو بنانے کا ایک مین مقصد یہ بھی ہے کہ آپ لوگ ان جگہوں پر جا کر ان لوگوں سے کچھ نہ کچھ فیض حاصل کر سکیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان جگہوں پر جا کر دعائیں کر سکیں تاکہ ہماری دعاؤں کو پختگی مل سکے۔ تو آج ہم انشاءاللہ راولپنڈی گلستان کالونی میں موجود دو خوبصورت ہستیاں ان کے مزار پر حاضری کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اپنی منزل پر روانہ ہوتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، تو ہم اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا ایڈریس اس کا سمجھا دیتا ہوں۔ جو گلستان کالونی راولپنڈی میں موجود ہے، اس کی جو لائن نمبر 1 ہے، اس کے بالکل سامنے یہ دربار شریف موجود ہے۔ ایوب نیشنل پارک کی بیک سائڈ پہ جو روڈ ہے، اس روڈ پر آپ آگے آئیں گے تو گلستان کالونی لائن نمبر 1 کے اپوزٹ سائڈ پر یہ مزار موجود ہے۔ تو ہم الحمدللہ مزار میں حاضر ہو چکے ہیں۔ اب مزار میں اندر داخل ہوتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، تو ہم موجود ہیں حضرت بابا سخی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر حاضری کا سلسلہ ہوا، دعا بھی کی۔ یہ باکرامت اللہ کے ولی اور صاحب کشف بزرگ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک طویل عرصے سے یہاں پہ مدفون ہیں اور ایک طویل عرصے آپ نے یہاں پر خدمت کیا۔ بیسیکلی یہاں سے نہیں، کسی دوسرے شہر سے یہاں تشریف لائے تھے اور آپ یہاں پر آ کر آپ نے اپنی زندگی کے باقی ایام گزارے اور آپ نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس وقت یہ سارا علاقہ ایک جنگل اور بیابان ہوا کرتا تھا۔ آپ نے اس جگہ آ کر اپنا ڈیرا لگایا اور تعلیم اسلام کو پھیلایا۔ آپ نہ صرف ایک صوفی بزرگ بلکہ ایک عالم دین بھی تھے۔ آپ نے دین سیکھا اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچایا۔ آپ نے سلسلہ جاری رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک رحمت اللہ کے نیک بندوں کے پاس ہوتی ہے۔ کہیں یہ تذکرہ نہیں فرمایا کہ وہ بندہ زندہ ہے تب بھی وہ رحمت ہوگی یا وہ فوت ہو جائے تو تب رحمت ہوگی، بلکہ رحمت ہر وقت اس کے ساتھ ہوگی۔ تو اللہ کے نیک بندے یہاں مدفون ہیں، تو ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا بھی کی ہے، اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آئیے ادھر ساتھ میں ایک مسجد بھی موجود ہے، وہاں پر بھی جاتے ہیں اور کچھ احباب موجود ہیں، ان سے انشاءاللہ ان کے بارے میں کچھ تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، تو ہم دربار شریف پہ حاضر ہوئے تھے تو جناب ہمارے ساتھ محترم خورشید صاحب جو ایک طویل عرصے سے یہاں پر موجود ہیں، کچھ نہ کچھ ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ اچھا بزرگوں دسو کتنے عرصے تو تسی اتھے رہ رہے ہو؟ کو سلسلہ بزرگاں نال تہاڈی محبت دا وابستگی دا سلسلہ ہے؟ مطلب وہ بعد میں میرے کو آیا تھا، ابھی یہ جا رہا ہے کتنا 8واں 9واں جا رہا ہے۔ اچھا تقریباً 1990 تسی دس رہے ہو، 1990 تو تسی اتھے نانا آن جان سلسلہ ہے۔ میں اس کی فیکٹری ملازم تھی۔ اچھا اللہ برکت دے۔ ہمارے ساتھ یہ بزرگ موجود تھے، اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے۔ تو انہوں نے بتایا کم و پیش 500 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا بزرگ یہاں مدفون تھے۔
تو یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پاک ہستیوں سے ہمیشہ ہمیں فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں ناظرین، ہم نے مزار شریف پر حاضری دے دی الحمدللہ۔ انشاءاللہ بالکل اس مزار شریف کے سامنے گلستان کالونی لائن نمبر 1 میں ایک اور صوفی بزرگ، اور ان کو یہ خاصیت حاصل ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجرے سے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ادھر اب حاضری کا سلسلہ ہوگا، وہاں چلتے ہیں اور ان کی زندگی اور کچھ واقعات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ہم پہنچ چکے ہیں اور گلستان کالونی لائن نمبر 1 میں خوبصورت مسجد جامع مسجد صدیق اکبر، اس کے احاطے میں یہ دربار شریف موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت مسجد یہاں پر موجود ہے، اور اس مسجد سے گزر کے اس کے احاطے میں یہ دربار شریف موجود ہے۔ تو اب ہم انشاءاللہ دربار شریف میں چلتے ہیں اور وہاں پر حاضری بھی دیں گے اور اس کے متعلق کچھ معلومات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جی ہم نے دربار شریف پر حاضری بھی دی، دعا بھی کی۔ بزرگوں کے متعلق کچھ نہ کچھ عرض کرتا چلوں کہ آپ کا نام عبد الغنی اور آپ کو صدیق اکبر کے لقب سے جانا جاتا تھا، اور آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجرہ طریقت سے 40ویں بزرگ ہیں، یعنی اگر آپ سے 40 پیچھے سلسلہ چلا جائے تو صدیق اکبر، حضرت سلیمان فارسی اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بایزیدین بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تک یہ سلسلہ جا کر ملتا ہے۔ آپ نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں اور اللہ کے کامل ولی تھے، اور باکرامت اللہ کے کامل ولی تھے۔ 1900 کے قریب، سن 1900 کے قریب آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ نے یہاں اپنا سلسلہ جاری رکھا، آپ تعلیم و تربیت بھی کیا کرتے تھے، اور ماشاءاللہ آپ نے کتابیں بھی لکھی، جن میں سے ایک معروف کتاب ارشادات نظیریہ یہاں سے ملتی ہے۔ تو یہ بزرگ اللہ کے، ان کی چلہ گاہ کوٹلی صدقے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں پر موجود، اور آپ کی وہاں پر ایک کرامت بھی ہے کہ اس علاقے میں پانی کی کمی تھی، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا فرمائی تو وہاں سے ایک پانی کا چشمہ بھی جاری ہوا، اور آج تک وہاں کا پورا گاؤں وہاں سے فیضیاب ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ ان کے دربار پر حاضر ہوئے ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اللہ کے ولی بھی تھے اور ساتھ ساتھ عالم دین بھی تھے، اور دین و تربیت کا بھی سلسلہ کیا کرتے تھے۔ اور 1986 میں آپ کی وفات ہوئی اور آپ یہاں پر مدفون ہوئے۔ آج بھی یہاں پر سینکڑوں لوگ حاضر ہوتے ہیں، اور یہاں پر عرس کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ بالخصوص ہمارے وہ احباب جو راولپنڈی میں رہتے ہیں لیکن ان جگہوں سے ناواقف ہیں، تو ضرور یہاں پر تشریف لائیں اور ان اللہ کے ولیوں سے برکتیں حاصل کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہاں حاضر ہو کے دعا کریں کہ یہ وہ مقام ہیں اور یہ وہ جگہ ہیں جو اللہ کے لیے محبوب ہیں اور پیاری ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں، اور فیس بک پیج کو لائک بھی کریں، اور اس ویڈیو کو مزید آگے شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے احباب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔